بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اس زیر سماعت بیان میں حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں اپنے جذبات کو قربان کرنا اور دوسروں کے جذبات کی رعایت کرنا۔ آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت آنے والے تمام دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اللہ ایک ہے، حق ایک ہے، اس پر سارے انسان اپنے جذبات قربان کر کے جڑ گئے کہ جب اللہ کو جڑ گئے تو آپس کے اندر بھی جڑ جائیں گے۔ یاد رکھیں، پہلے تو جو ہوگا اللہ پر اور پھر جو ہوگا آپس میں، ہر ایک یوں کہے گا اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، وہ ہم اپنے جذبے پر نہیں رہیں گے۔ جو اللہ کہیں گے اللہ کے نبی کہیں گے، ہمیں وہی کرنا ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ اپنے جذبات کو تو کرو قربان اور دوسروں کے جذبات کی کرو رعایت۔ سبحان اللہ، رب العالمین ہیں وہ، صرف ہمارے تمہارے رب نہیں بلکہ وہ رب العالمین ہے، تو ان کا ہر حکم ایسا ہوگا جس میں ربوبیت عالمیت دمک رہی ہوگی۔ مالدار کا جذبہ یہ ہے کہ غریب میرے پاس آ کر بھیک نہ مانگے، یہ مالدار کا جذبہ ہے۔ غریب سے کہہ دیا کہ کسی مالدار کے دروازے پر جا کر بھیک مت مانگنا، اگر تو بھیک مانگے گا تو تیرے لیے حرام ہے، اگر تو بھیک مانگے گا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ تیرے چہرے کے اوپر ہڈی ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا، اتنا ذلیل بنے گا اے غریب اگر تو مالدار سے بھیک مانگے گا تو مالدار کا جو جذبہ ہے، غریب سے کہا کہ تو پورا کر مت مانگو سے۔ اور غریب کا جذبہ کیا ہے، غریب کا جذبہ یہ ہے کہ مالدار مجھے مال دے، یہ غریب کا جذبہ ہوتا ہے کہ مالدار مجھے مال دے، مالدار مجھے کھانا دے، مالدار مجھے کپڑا دے، یہ غریب کا جذبہ ہوتا ہے۔ غریب سے کہہ دے اپنا جذبہ قربان کر، وہ کیا دے تو مانگ کے مت سے، غریب سے کہہ دیا۔ اور مالدار سے کیا کہہ دیا، مالدار سے کہہ دیا کہ جو 40واں حصہ زکات کا تیرے اوپر فرض ہے، 40واں حصہ زکات کا تجھے ادا کرنا ہے، اور اگر تم نے 40واں حصہ زکات کا ادا نہ کیا تو قیامت کے میدان میں یہ مال ایک بنے گا سانپ، اور سانپ بن کر تجھے کاٹے گا اور تیرے گلے کا توق بنایا جائے گا، اور یہ مال سے بنائے جائیں گے پترے، اور یہ پترے بنا کر تیری پیشانی پر، تیرے پہلو پر، تیرے کمر پر داغا جائے گا، اور پورے حشر کے میدان میں تجھے ذلیل کیا جائے گا۔ یہ تو مالدار سے کہہ دیا کہ زکات ادا نہیں کرے گا تو یہ ہوگا، 40واں حصہ زکات کا تیرے ذمہ فرض ہے۔ تو مالدار سے کیا کہا، غریب کا جذبہ تو پورا کر، اور غریب سے کیا کہا، مالدار کا جذبہ تو پورا کر۔ ہر ایک کو یہ سکھایا اپنا جذبہ قربان کرو، دوسرے کا جذبہ پورا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ میں اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا حکم جب اللہ کا پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے پورا کرنے پر اور عمل کے بنانے پر اپنی شان کے مناسب فائدہ پہنچائیں گے۔ دنیا کے اندر کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ دلوں میں سکون اور چین، اور قبر میں جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، مرنے کے وقت میں تسلیاں دیں گے، قبر میں جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت کے لباس پہنا دیے جائیں گے، اور حشر کے میدان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری دنیا کب رہی ہوگی اور یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے مہمان نوازی فرمائیں گے، روٹی اور مچھلی کے کلوے کا کباب اسے کھائے گا، اور جو کوثر کا پانی پیے گا، رجسٹر اپنا دکھا دے گا، سمجھے نا، اعمال کا پلڑا وزندار ہوگا، اور جا کے دوپہر کا کھانا جنت میں کھائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ یہ فائدہ ہوگا اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا، یہ فائدہ ہوگا اپنے جذبات کو قربان کرنا اور اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا، یہ فائدہ دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ تو ایک بات یہ خلاصہ یاد رکھو میری پوری تقریر کا، اور یہ تبلیغ میں جماعتوں کے اندر نکلنے کا بھی خلاصہ یہی ہے، جذبات کو قربان کرنا احکامات کے پورا کرنے کے لیے بس۔ اور اگر جذبات کے پیچھے چلے اور احکامات ٹوٹ گئے تو یہ راستہ سیدھا آدمی کو پریشانیوں میں ڈال دے گا۔ اس راستے میں زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، طوفان ہے، قبر کا عذاب ہے، قبر کے سانپ ہے، بچھو ہے، قبر کی آگ ہے، فرشتوں کی پٹائیاں ہے، زمین کا دبانا ہے، اندھیرا ہے، اور پھر حشر کے میدان میں تکلیف ہے، اور حشر کے میدان کے اندر بڑی ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، حساب کتاب کی سختی ہے، اور پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس کے اوپر سے کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گرنا، اور پھر جہنم کی تکلیف ہے۔ جذبات پر چلنے سے یہ ہوگا، احکامات کو توڑ کر
اسی کو کہتے بتبا شہوات فسوف یلقون غیا، جذبات کے اور خواہشات کے پیچھے چلے، جہنم کے اندر چلے گئے۔ اور اگر جذبات پر کنٹرول کر دیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر دیا، اپنے نفس و خواہشات سے روکا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ جنت بنائے گا۔ دنیا میں رب چاہی تو آخرت میں جی چاہی جنت، اور دنیا میں جی چاہی اگر چلا تو آخرت میں رب چاہی جہنم۔ اس بنا پر میرے محترم دوستو، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے جذبات پر قابو پائے، اپنے جذبات پر نہ چلے، جیسا اللہ کہے ویسا چلے۔ تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہر آدمی دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا، اور اسی کا نام ہے اخلاق۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس جماعتوں کے اندر پھر سے ان باتوں کو سن کر بہتوں کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو گئے، اپنے اپنے شعبوں میں بڑے اخلاق کے ساتھ ہیں۔ کمائی کا جذبہ ان میں نہ رہا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ان میں آ گیا، اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آ گیا۔ ایک ڈاکٹر آنکھوں کا ماہر 1000 روپے آپریشن کا لیتا ہے، اسپیشل اس کا روم ہے، اسپیشل اس کی جگہ ہے۔ غریب آدمی پہنچ گیا، آنکھ دکھائی، ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا چاہیے، کیا خرچ ہوگا؟ 1000 روپیہ، چیخیں نکل گئی، غریب آدمی بات کھیلی۔ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ میں صرف مالداروں کا ڈاکٹر نہیں ہوں، میں غریبوں کا بھی ہوں، اور میرے فن سے غریبوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اور اس سے کہہ دیا کہ میں نے مختلف ہسپتالوں میں اپنے گھنٹے دے رکھے ہیں، فری گھنٹے، فری، یعنی اس سے میں پیسے نہیں دیتا، اور اس میں غریبوں کی آنکھوں کا آپریشن کرتا ہوں۔ پیر کے دن کے 2 گھنٹے فلاں ہسپتال میں، منگل کے دن کا 1 گھنٹہ فلاں ہسپتال میں، اس سے رائے دی کہ بدھ کے دن فلاں ہسپتال میں میں آؤں گا، وہاں تو داخلہ لے نہیں تھی، اور میں نے جیسے مالدار کا آپریشن کرتا ہوں ویسے میں تیرا بھی کروں گا، اور 1000 روپے تجھ سے نہیں دوں گا۔ یہ گھنٹے میں نے غریبوں کے لیے فری کیے ہیں، کیونکہ میں نے جو ڈاکٹری سیکھی ہے وہ کمائی کے جذبے سے نہیں سیکھی، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے سیکھی۔ تو اس بنا پر مقدر کی میری کمائی ہے وہ تو ہو جائے گی، لیکن غریبوں کا کام بھی میں کروں گا، اس کا اللہ مجھے ثواب دے گا۔ پھر آج اس غریب کا آپریشن ایسا ہوا جیسا مالدار کا ہوتا ہے۔ بس یہ میں نے مثال دیا حضرات کو، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ہو، کمائی کا جذبہ نہ ہو۔ مقدر کی کمائی کہیں جاتی نہیں، مقدر کی جو کمائی ہوتی ہے وہ تو کہیں نہیں جاتی، وہ تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، صرف جذبات کا بدلنا ہے۔ یہ میں نے تیسری چیز بتائی، تیسری نسبت۔ پہلی نسبت تو حیوانیت والی، دوسری نسبت فرشتوں والی۔ حیوانیت والی نسبت تو خواہشات، اپنے تقاضوں کا پورا کرنا ان 2 پابندیوں کے ساتھ، اور فرشتوں والی نسبت ملتی ہے عبادت کے راستے سے، اور خلافت خدا بندیہ والی جو نسبت ملتی ہے وہ اخلاق کے راستے، اخلاق کے راستے، یعنی مخلوق خدا کا بھلا کرنا بغیر کسی معاوضے، یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہ دیا جائے۔ اگر اسے معاوضہ لیا جائے تو وہ اخلاق نہیں، سمجھے، وہ اخلاق کا دھوکہ ہے۔ اخلاق اس پر معاوضہ نہ لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو تو وہ اخلاق۔ یہ 3 نسبتیں ہوئی۔ اچھا، ایک چوتھی نسبت بھی ہے، چوتھی نسبت ہے نیابت نبوت۔ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا آنا اللہ نے بند کر دیا، اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اچھا، نبیوں کا آنا تھا ضروری، کیونکہ نبی آتے تھے، لوگوں کے سامنے ایمان کی باتیں کرتے تھے، دعوت کے ذریعے لوگوں کے دینی ذہن بناتے تھے، لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈالتے تھے۔ جب نبی دعوت کا کام کرتے تھے اور محنت کرتے تھے، تکلیفیں اٹھاتے تھے، ایک طبقہ نبیوں کی بات تو مانتا تھا، خدا کی رحمت ان پر برستی تھی، ایک طبقہ خدا کی بات کو نہیں مانتا تھا تو خدا کا عذاب ان پر آتا تھا، اور زمین جو ہے ایسے شریروں سے پاک ہوتی تھی اور شرافت لوگوں میں آ جاتی تھی۔ یہ نبیوں کا کام تھا، نبیوں کے دائرے تھے، کسی کے لیے ایک ملک تھا، محنت کا میدان، کسی کے لیے ایک شہر تھا، کسی کے لیے ایک قوم تھی۔ لیکن سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ ایسے آئے کہ پورے عالم کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور قیامت تک جتنے زمانے آنے والے ہیں ان سارے زمانوں کے آپ نبی ہیں، اور جتنی زبانوں کے بولنے والے ہیں ان ساری زبان والوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ یعنی پوری دنیا میں قیامت تک جو آدمی کامیاب ہونا چاہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کوئی آدمی کامیاب دکھائی دیتا ہو تو وہ کامیاب نہیں ہے، بلکہ وہ کامیابی کا دھوکہ ہے۔ آپ کو ذرا تھوڑا سا طبیعت میں خلجان ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے طریقے پر نہیں چلتے اور بڑی بے ایمانیاں کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غبن کرتے ہیں، زمینیں دباتے ہیں اور کفر و شرک کرتے ہیں
اور جہلیت کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں. یہ دھوکہ ذرا لگ جاتا ہے آدمی کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر دنیا کا ساز و سامان بہت سے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، بڑے مزے میں ہیں، تو آدمی سمجھو کہ یہ لوگ بڑے کامیاب ہیں. یہ کامیاب نہیں ہے. ان کی جو کامیابی ہے وہ چھین جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. موت پر یہ کامیابی ختم ہو جائے گی. اس دنیا میں نبی کا طریقہ چھوڑ کر جو کامیابی ملتی ہے وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہوتا ہے. جیسے آدمی خواب کے اندر کامیابی دیکھے. ایک آدمی نیند میں سویا ہوا ہے اور خواب کے اندر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا اور میرا بڑا اکرام اور احترام ہو رہا ہے. تو خواب کے اندر وہ بہت نعمتیں دیکھ رہا ہے. لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو پولیس والے کھڑے تھے، ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کر اس کو مارنا شروع کر دیا. تو اب وہ سمجھ گیا کہ خواب کے اندر جو میں نعمتیں دیکھ رہا تھا وہ دھوکا، اور اس وقت میں جو جاگ کر پٹائی میری ہو رہی ہے یہ حقیقت. سمجھا؟ تو اسی طریقے سے جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر دنیا کا ساز و سامان چاہے کتنا حاصل کر دے اور کتنے احترام کے طریقے کے اندر وہ رہ دے، لیکن جس دن اس کی موت واقع ہوگی تو اس دن ایسا اسے معلوم ہوگا ساری دنیا کا احترام اور جو کچھ نے کمایا دھمایا تھا وہ سارا، بڑی خوبصورت بیویاں پاس تھیں، بہت ہی بہترین مال اس کے پاس، بہت ہی مال بڑی بھاری مقدار میں تھا، اچھے اچھے مکانات تھے، گدے صوفے تھے، لیکن ایک دم سے اچانک اٹھا لیا گیا اور قبر میں دفن کر دیا گیا. اچھا وہاں جاتے ہی خدا کا عذاب شروع ہو گیا، پٹائیاں شروع ہو گئی، چاروں طرف سے سانپ آتم سے کاٹ رہے ہیں، چاروں طرف سے فرشتے پیٹ رہے ہیں، آگ اسے جلا رہی ہے، زمین اسے دبا رہی ہے، اندھیرا اسے ستا رہا ہے، بڑا وحشت کے اندر ہے، چیخیں مار رہا ہے، کوئی مدد پہ نہیں آ رہا ہے. تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ دنیا میں نبی کا طریقہ چھوڑ کر جو میں نے دنیا کا ساز و سامان حاصل کیا تھا اور اس میں جو میں مزے لے رہا تھا وہ سارا کا سارا ایسا دھوکا تھا جیسے کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے. وہ خواب ختم ہو گیا اور اب آیا جاگنا اور اس میں میرے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں. تو یہ میری بات کو یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اگر دنیا کا ساز و سامان کسی کے ہاتھ میں آ جائے اور اس کے اندر جو کامیابی دکھائی دے تو وہ کامیابی ایسی ہے جیسے خواب والی کامیابی. جب تک دنیا میں ہے وہ کامیابی دیکھتا رہے گا اور جس دن موت آئی تو وہ کامیابی ختم ہو گئی اور اعمال کے خراب ہونے کی جو ناکامی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی اور فرشتوں نے اس کے چہرے پر مارنا شروع کیا، اس کی کمر پر مارنا شروع کیا اور وہ کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتا. اور یہ یقیناً ہونے والا ہے بھائی. یاد رکھنا جتنے مر گئے وہ تو دیکھ چکے، وہ تو پچھتا رہے، وہ تو چاہ رہے ہم واپس آئیں، اور جتنے زندہ ہیں نا ان کو سمجھ میں آئے گا جس دن مریں گے، مرنے کے وقت سمجھ آئے گا. اس بنا پر بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کر لوں اور اعتماد کر کے اپنی زندگی کا نقشہ حضور کے طریقے پر لے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اندر کامیابی سمجھو.